فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ سامعین گرامی، دین اسلام کے دو بہت بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات۔ معاملات وہ ہیں کہ جہاں پہ ہم دوسروں کے ساتھ معاشرے میں، خاندان میں، دفاتر میں، گھروں سے باہر، شہر میں، سوسائٹی میں، قوم میں ہمارا دوسروں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ معاملات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، طاقتوروں کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں مل کر دین کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی ہیں۔ اس دین کے حصے کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو دوسری طرف دین کا ایک وہ حصہ ہے کہ جو اگر مکمل نہ ہو تو پھر یہ حصہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ حصہ ہے ہماری اپنی ذات۔ ہر فرد کی اسلامی معاشرے میں ایک اپنی انفرادی ذات ہے، اور ہر شخص کی ایک اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو دوسروں کو ان کے حالات پہ چھوڑ دینا اور اپنی ذات کی فکر کرنا، اور در حقیقت جو ساری عبادات ہیں، یعنی جو دین کا دوسرا حصہ ہے، ایک معاملات اور ایک عبادات۔ عبادات جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنی بھی عبادتیں قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نفلی نمازیں، یہ ساری عبادات ہیں۔ ان ساری عبادات کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے تزکیہ نفس، جسے ہم کہتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اور بہتر سے بہتر بنانے کی طرف چلتے رہنا۔ تو دوسروں کو چھوڑیں اور اپنی فکر کریں۔ یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کے ساتھ منسلک ہے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر مختلف انداز سے دیے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، اچھائی کا اور نیکی کا اور بھلائی کا راستہ اختیار کرے گا، فإنما يهتدي لنفسه، اس کی ہدایت اس کے اپنے لیے ہوگی، یعنی اس کی ہدایت کا جو فائدہ ہے وہ اسی کو ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا، غلط راستے پر چلے گا، فإنما یضل علیہا، اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ اچھائی کے راستے پر چلے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، اسی کا فائدہ ہے، اور گمراہی کے راستے پر چلے گا، برائی کے راستے پر چلے گا، نقصان اسی کا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے والا کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ ہم اس قوم میں ایک پیغام دینے والا، یعنی ایک پیغمبر اور ایک رسول نہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری یہ سنت نہیں ہے کہ میں اس قوم پر کوئی عذاب دوں،
یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں جو لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ احکامات جو اللہ نے دیے وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس کے باوجود لوگ میرے احکام سے نافرمانی کرتے ہیں تو میرے پاس انہیں عذاب دینے کا اختیار ہے، لیکن میں پہلے تعلیم دیتا ہوں پیغمبروں کے ذریعے اور پھر اس کے بعد عذاب کی طرف آتا ہوں۔ اب سامعین گرامی، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے جو کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے ذہن میں رکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں جو بھی کام کروں گا تو میرے جو گھر والے ہیں اس کام کے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اکثر ہماری یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ساتھ ارد گرد میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے دوست احباب، انہیں خوش رکھیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے ان کا دل دکھے گا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہوں گے۔ ایک یہ سوچ ہے، اور پھر دوسری سوچ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا ہے تو ہم پھر ذمہ داری دوسروں پر شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں بڑے آرام سے کہوں گا یار سارے غلط کام کر رہے ہیں تو میں نے بھی غلط کام کر لیا۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ کسی ٹریفک سگنل پہ اگر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جو سرخ سگنل ہے اس کو توڑتے ہوئے چلتی جا رہی ہیں تو میں بھی کہوں گا کہ جب سارے سگنل توڑ رہے ہیں تو میں کوئی بیوقوف ہوں جو اس سرخ سگنل پہ کھڑا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یہاں پہ نافرمانی کہاں سے ہو رہی ہے کہ سرخ سگنل کو توڑنا کون سی نافرمانی ہے؟ تو یہ بہت بڑی ایک نافرمانی ہے کہ میں اپنی جان اور مال کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں اور دوسروں کی جان اور مال کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے چاہے غلطی سے ہی ہو اور جان بوجھ کر بھی ہو کہ جس سے دوسرے کی جان اور مال خطرے میں پڑ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلی نافرمانی ہے۔ پھر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جناب معاشرے میں اگر اچھائی لانی ہے تو سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک نعرہ ہے کہ جس نعرے کا ہم اکثر شکار ہوتے ہیں کہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے، سسٹم بھی صحیح ہونا چاہیے، لیکن صحیح سسٹم کون بنائے گا؟ صحیح سسٹم بندے ہی بنائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کوئی نظام نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نظام قائم نہیں کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسکول بھی نہیں بنایا، کوئی یونیورسٹی بھی نہیں بنائی، کوئی فیکٹری نہیں بنائی، کوئی بلڈنگز نہیں بنائی، کوئی کارخانے نہیں بنائے۔ انہوں نے کیا بنایا؟ ایک ہی کام کیا، انہوں نے لوگوں کے ایمان، اخلاق اور کردار کی تعمیر کی، اور ان لوگوں نے پھر اس ترقی کے راستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں وہ بالکل ایک مختلف سوچ ہے اور مختلف فکر ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ اگر تم خود صحیح راستے پر چل رہے ہو تو اس میں چاہے کسی کا دوسرے کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، کسی کا نقصان ہو نہ ہو، صرف اور صرف تمہارا ہی فائدہ ہے اگر تم صحیح راستے پر چل رہے ہو، اور اگر تم صحیح راستے پر نہیں چل رہے تو دوسروں کا اس میں نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ تمہارا ہو۔ تو دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑو، اپنی طرف دیکھنا شروع کرو کہ تمہارا اور جو خالق کا رشتہ ہے وہ کیسا ہے۔ اگر تمہارا اور رب کا جو رشتہ وہ مضبوط ہے تو ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا میں تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا اور تمہارا رب تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا تمہیں پسند کرتی ہے اور تمہارا رب تمہیں پسند نہیں کرتا تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو
من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کام تم کرو گے، ہدایت کا کام کرو گے، اس کا سب سے بڑا جو فائدہ مند ہے وہ تم ہوگے، اور دوسرے لوگ اس کا بالکل حصہ نہیں ہوں گے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص غلط راستے پہ چلے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ مائدہ میں بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ادھر غور سے سننے والی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر صرف تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری ذات کی، تمہارے نفس کی، تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر جو باقی لوگ ہیں وہ گمراہ بھی ہو گئے تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر ہو۔ اگر تم خود صحیح اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو تو پوری دنیا گمراہی کے راستے پہ چلے جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ معاشرے میں گمراہی بہت پھیل گئی ہے، معاشرے میں یہ ہو گیا ہے، معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیل گئی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تمہیں بالکل ایک مختلف سوچ دے رہے ہیں۔ وہ سوچ یہ ہے کہ 2 لمحوں کے لیے معاشرے سے آنکھیں بند کر لو، اپنی طرف دیکھو کہ تمہارا اس معاشرے میں رول ہے، تمہاری جو اپنی ذات ہے اس ذات سے تمہاری اچھائی نکل رہی ہے، نیکی نکل رہی ہے، بھلائی نکل رہی ہے، خیر نکل رہی ہے یا شر نکل رہا ہے۔ اگر تو خیر نکل رہی ہے تو من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ہی ہے، تو تم اپنے لیے بھلائی کر رہے ہو۔ در حقیقت سامعین گرامی یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے، وہ دماغ میں ایک سوچ ڈالتا ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دینا، میں نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے دوسروں کے عیب نکالنے ہیں، کیڑے نکالنے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یعنی میں نے کرٹیسائز کرتے رہنا ہے، میں نے تنقید کرتے رہنا ہے، میں نے تعمیر نہیں کرنی۔ اور تعمیر کس کی کرنی ہے؟ تعمیر سب سے پہلے تو اپنی ذات کی کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رول ماڈل، جو اسوہ حسنہ کا رول ماڈل انہوں نے خود بن کے دکھایا پہلے، پھر انہوں نے لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تعمیر کی، اور پھر ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پر ڈال دوں۔ دوسرے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، میں بھی کرپشن کروں۔ دوسرے لوگ وقت پہ کام پہ نہیں آ رہے، میں بھی لیٹ آنا شروع کر دوں۔ دوسرے لوگ ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہے تو جی میں بھی نبھا رہا ہوں، میں بھی ایسے ہی کام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ساری ایک سوچ ہے، یہ شیطان ان اعمال کو خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنا۔ تو جب بھی کوئی غلط کام ہم کرتے ہیں تو شیطان ہماری سوچ میں ایک سوچ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم صحیح کہہ رہے، تم صحیح کام کر رہے ہو، اور یہ کام کرتے چلے جاؤ، اور پھر وہ کام انسان کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر وہ اس اپنی طغیانی اور سرکشی میں بہتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی برائی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو پہلی بات کہ جو ہدایت پر چلے گا وہ اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہی پر چلے گا اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ بات ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ مختلف طریقوں سے دہرا کر کی، اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ آیت سورہ نجم میں بھی آئی ہے، اور قرآن مجید میں 2-3 اور مقامات پر بالکل یہی آیت اللہ تعالیٰ نے 2-3 دفعہ آیت دہرائی،
تاکہ یہ آیت اللہ کے بندوں کے دل میں ذہن نشین ہو اور انہیں پتہ ہو کہ، اور اللہ تعالیٰ وازرہ کا لفظ استعمال کریں. وازرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس میں بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہے. یعنی ہر اللہ کے بندے میں جو ذمہ داریاں اسے ملی ہیں ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ میرے میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. یہ کام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی صلاحیت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی جان پر اس کی وسعت، یعنی اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت، وسعت کہتے ہیں چوڑائی کو، یعنی اس کی جو قابلیت ہے اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور اگر زیادہ ڈالتے ہیں تو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی اگر زیادہ ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ صلاحیتیں عطا کریں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ تکالیف اور دکھ آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دکھ کو اور ان تکالیف کو سہنے کی صلاحیت بھی دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا کریں گے. اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ رہی ہیں، رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے، تاکہ ہم ان آسانیوں میں رہتے ہوئے اور سہولتوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں اور تکبر اور گھمنڈ اور غرور کے راستے پر چلنا نہ شروع ہو جائیں. تو یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. اگر ان صلاحیتوں کو میں استعمال نہیں کر رہا، یہ قصور میرا ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے. صلاحیتیں ہر شخص میں، ہر شخص کی بساط کے مطابق ہر شخص جو کام کر رہا ہے، اور یہ صلاحیتیں مختلف ہیں، یہ ہر شخص میں مختلف ہے. جس طرح ہر شخص کی شکل مختلف ہے، جس طرح ہر شخص کے فنگر پرنٹ مختلف ہیں، اس طرح ہر شخص کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں. کیونکہ ہر شخص جن حالات سے گزرتا ہے وہ مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی، کسی کو اور طرح کی صلاحیتیں دی، کسی کو کچھ صلاحیتیں دیں، کسی کو نہیں دیں، کسی کو کوئی اور صلاحیتیں دیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اس لیے کی ہے، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. اگر ہر شخص ہی باصلاحیت ہو جائے، ہر شخص کو ڈاکٹری بھی آتی ہو، ہر شخص کو اکاؤنٹنگ بھی آتی ہو، ہر شخص کو وکالت بھی آتی ہو، ہر شخص کو انجینئرنگ بھی آتی ہو، ہر شخص کو ٹیلرنگ بھی آتی ہو، ہر شخص کو بال کاٹنے بھی آتے ہوں، اور ہر شخص کو سارے کام آتے ہوں، تو کوئی شخص کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب کام کرتے ہیں تو وہ ایک آپس میں جڑا ہوا مضبوط معاشرہ اور ایک امت بنتی ہے. تو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاؤ، اپنی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرو، اور کسی دوسرے پر الزام نہیں ڈالو. تو اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو شیطان نے میرے سے کام کرا دیا، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھیں گے کہ تم نے جو دنیا میں غلط کام کیے، تو پھر جہنم میں جانے سے پہلے ان لوگوں پر کہ جن پر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو وہ شیطان کو الزام دیں گے کہ اس شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا. تو شیطان ابلیس بھی وہاں پر موجود ہوگا، اور وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہے گا. وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے الزام نہیں دو کہ میں نے تمہیں بہکایا تھا. تم کس کو الزام دو؟ انفسکم، تم اپنے آپ کو الزام دو. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائلاگ قرآن مجید میں قلم بند کیا. شیطان کہے گا بندوں سے کہ تم فلا تلومونی، تم مجھے ملامت نہیں کرو،
ولومو، تم اپنے آپ کی مذمت کرو، انفسکم، کہ تمہاری اپنی غلطی تھی تو تم مجھے ذمہ دار نہیں ٹھہراؤ. تو قیامت کے دن سامعین گرامی اپنی مذمت کرنے کا اور اپنی اصلاح کا موقع تو نہیں ہوگا. جس دن ہماری آنکھیں بند ہو گئیں اور سانس بند ہو گیا تو اس دن کے بعد، اس لمحے کے بعد اصلاح کا اور جو بہتری کا جو موقع تھا اور اپنے آپ کی بھی جو ملامت کرنی تھی اور مذمت کرنی تھی تو وہ موقع ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے حضور غلطیاں کرتے ہو اس غلطیوں کو تسلیم کر لو، اور شیطان تمہیں کسی دھوکے میں ڈال کے نہیں رکھے، کیونکہ قیامت کے دن تم سے دوسروں کا سوال نہیں ہونا. تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ جناب وزیر اعظم صاحب کون تھے، تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ جناب فلاں شخص نے بڑی کرپشن کی، تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ کون سی پارٹی حکومت میں تھی، تم سے کسی بھائی بہن کا بھی سوال نہیں ہونا، کیونکہ اس دن تو یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن تو آدمی، قیامت کے دن آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے، اور بیوی اپنے خامن سے دور بھاگے گی، اور وہ اپنے بھائی سے اور بہن سے اور بیٹے سے اور والدین سے بھی دور بھاگے گا. وہ کہے گا نفسی نفسی، وہ تو اپنی، ہر ایک کو اپنی جان کا فکر ہوگا. حدیث قدسی میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ حدیث کہ جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، لیکن جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تم سے صرف تمہارے اعمال کا حساب رکھتا ہوں اور ان کا بدلہ دیتا ہوں. میں تم سے صرف تمہارے اعمال کا حساب رکھتا ہوں اور ان کا بدلہ دیتا ہوں. تو تم میں سے جس کو خیر ملے، نیکی ملے، وہ اللہ کی حمد بیان کرے، وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے. اور جسے خیر نہ ملے وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو الزام نہیں دے. تم میں سے جس بندے کو زندگی میں خیر نہ ملے وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو الزام نہیں دے. تو سامعین گرامی، دوسروں پر الزام لگانا اور اپنی ذمہ داریاں دوسروں کی طرف ڈالنا، یہ شیطان کا ایک بہت کارگر حملہ ہے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کا بندہ، پاکیزگی کی راہ اختیار کرے گا، تقوی کی اور تزکیہ نفس کی راہ اختیار کرے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وہ اس کی جو پاکیزگی کی راہ ہے وہ اس کے اپنے لیے ہوگی. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو، کسی کے ساتھ بہت بڑھ کے نیکی کر رہے ہو، تو یہ احسان در حقیقت تمہارے ساتھ احسان ہے. اپنے لیے تم احسان کر رہے ہو، دوسروں پر کوئی احسان نہیں کر رہے. کیونکہ آج تم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کل کسی دوسرے کے دل میں تمہارے لیے کوئی نیکی ڈالیں گے، وہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا. یعنی جو احسان کرنا ہے اس احسان کا فائدہ جو احسان لینے والے کو تو ایک ہو ہی رہا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا، تمہیں اس احسان کا خود فائدہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرتے جا رہے ہیں. اور دوسروں کی ہدایت کے بارے میں شاید اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ابو طالب جو تھے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ہر مشکل موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، انہیں پروٹیکشن دیتے تھے، انہیں پناہ دیتے تھے، ان کی سرپرستی کرتے تھے. اور ابو طالب نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر اپنے پیارے چچا سے درخواست کی کہ اے چچا، آج بھی ابھی بھی وقت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں. لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں بھی
کہ آپ اپنے پیاروں کو ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کون دے گا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ اپنے بہت ہی قریبی کو بھی یہ چاہیں کہ یہ اچھے راستے پر آ جائے، چاہے وہ آپ کا سکی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی کے لیے خاوند ہی کیوں نہ ہو اور خاوند کے لیے بیوی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ طاقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو سامعین گرامی، ہمارا اور آپ کا تو مقام بہت ہی ان سے پیچھے اور بہت ہی نیچے ہے، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن سے بہت ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی ہدایت عطا نہیں کر سکے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور دوسروں کے بارے میں کم سوچیں، درد رکھیں، فکر رکھیں، لیکن سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میرا اخلاق اور کردار مثالی ہے یا نہیں۔ اور جو مینجمنٹ کی دنیا ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کر رہے ہو اس کام کے ماہر بنو، دوسرے کے کام میں کیڑے نہیں نکالو، دوسرے کے کام میں ٹانگ بھی نہیں اڑاؤ۔ تو ہمارا جو اکثر رویہ ہے اس کے برعکس ہوتا ہے، اپنا کام کم سے کم آتا ہے اور دوسروں پر جو نکتہ چینی ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سامعین گرامی شیطان کی ایک چال ہے، جس چال میں وہ سب کو ڈالتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے تزکیہ نفس سے دور رہیں اور اپنی بہتری کی طرف کر نہیں سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو باصلاحیت بنایا ہے، اور ہر انسان کو ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت دی ہے۔ ان صلاحیتوں کو نکھارنا اور بہتر بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ مقتدی اور نمازی امام کے ذمہ دار نہیں ہیں، امام مقتدیوں اور نمازیوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ امام سے اپنا سوال ہونا ہے، نمازیوں سے اپنا سوال ہونا ہے، ہر شخص نے اپنا سوال ہونا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے، اسی سورہ بنی اسرائیل میں سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو اے بندے، کھولو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے۔ تو قیامت کے دن تو اپنی کتاب کھول کے تو پڑھ لیں گے، لیکن اسے ٹھیک تو نہیں کر سکیں گے۔ اس دنیا میں موقع ہے، اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو کھولیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، خود احتسابی کریں اور پڑھیں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ نے ہر کسی کو صلاحیت دی ہے، وہ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فکر بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچ بھی دی ہے۔ تو دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے کام میں بہتری لیتے چلے جائیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وما انت علیہم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے آپ پیغام دیتے چلے جائیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان پہ نگران نہیں ہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اور وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہتا ہے کفر کے راستے پر چلا جائے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آئے، سوچ سمجھ کر ایمان لے آئے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر کے راستے پر چلے جائے۔ تو سامعین گرامی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اسی سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی کامیابی بھی عطا کریں گے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توجہ کو دوسروں سے ہٹا کر اپنی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی غلطیوں کو کم کرنے اور نیکیوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔